خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر خبروں میں رہتا ہے، خاص طور پر برسات کے موسم میں، سیلاب۔ جی ہمارے پاس آج ایک تحریر ہے، عنوان ہے سیلاب، عذاب نہیں انسانی نااہلی اور موقع۔ عام طور پر دیکھیں، جب بھی کوئی بڑی آفت آتی ہے، خصوصاً سیلاب، تو فوراً ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم اس تحریر کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی پوری تصویر ہے، یا اس میں انسانی عمل دخل، انتظامی کمزوریاں اور شاید کوئی اور پہلو بھی شامل ہے۔ جی، اور یہ عذاب والی جو بات ہے نا، یہ اکثر ہمیں اصل جڑوں تک جانے سے روک دیتی ہے۔ اچھا۔ یعنی وہ انسانی غلطیاں، وہ انتظامی مسائل جن پر اب دیکھیں قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ اس تحریر میں جو گہرے عوامل بتائے گئے ہیں ان کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تحریر کا پہلا زور اس بات پر ہے کہ بھئی سیلاب کو صرف آسمانی آفت نہ سمجھیں، جی بلکہ ہمیں اسے دیکھنا ہوگا عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے ایک وسیع تناظر میں۔ گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج، یہ الفاظ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ بالکل، اور تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ یہ تبدیلیاں یہ کوئی خیالی بات نہیں، یہ حقیقی ہیں۔ برف کا تیزی سے پگھلنا، بارشوں کے انداز میں شدت آنا، بے ترتیبی، دریاؤں میں اچانک پانی کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ جی۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں شدید خشک سالی ہے، اور کبھی ایسی بارشیں کہ بس سب کچھ بہا لے جائیں۔ تو یہ سب بڑی حد تک آپ کہہ لیں فطرت کے بدلتے ہوئے نظام کا حصہ ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف فطرت کا کھیل ہے، یا اس میں ہمارا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ مطلب تحریر اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ تحریر کہتی ہے کہ دیکھیں، یہ تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں فطری طور پر، لیکن ان کے اثرات کو تباہ کن بنانے میں انسانی عمل دخل بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا۔ اچھا، وہ کیسے؟ جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے، شہروں اور صنعتوں سے جو آلودگی نکل رہی ہے وہ موسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور خاص طور پر دریاؤں کے جو قدرتی بہاؤ کے راستے ہیں نا، جی، ان کی کناروں پر، ان کی گزرگاہوں میں تجاوزات قائم کرنا، مطلب غیر قانونی تعمیرات، رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ یہ سب چیزیں مل کر فطرت کے غصے کو، اگر آپ یہ لفظ استعمال کریں تو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ صرف فطرت نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت اور انسانی لاپرواہی کا ایک خطرناک امتزاج ہے۔ تو گویا موسم تو بدل رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی حرکتوں سے اس بدلاؤ کو زیادہ خطرناک بنا دیا ہے۔ درست فرمایا، بالکل۔ تحریر کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ فطری عوامل اپنی جگہ، مگر ان کے اثرات کو کم کرنا یا زیادہ کرنا، اس میں انسانی رویے اور منصوبہ بندی کا کلیدی کردار ہے۔ چلیے، یہ ماحولیاتی تبدیلی والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن تحریر ایک اور شاید اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات کرتی ہے۔ جی، وہ یہ کہ سیلاب سے جو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ انتظامی کمزوریاں اور انسانی نااہلی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی، اور تحریر اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ اس کے مطابق اصل مسئلہ شاید صرف پانی کا آنا نہیں ہے، اچھا، بلکہ پانی کو سنبھالنے کا ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا ہے۔ ذرا تفصیل میں جائیں تو تحریر میں ذکر ہے کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب تعداد میں بڑے ڈیمز نہیں ہیں، بیراجز نہیں ہیں۔ جی، یہ تو سنتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت سنگین مسئلہ، دریاؤں کے جو سیلابی میدان ہوتے ہیں، یعنی فلڈ پلینز۔ ہاں، جہاں پانی پھیلتا ہے۔ جی، جہاں قدرتی طور پر پانی پھیلتا ہے سیلاب میں، وہاں گھروں، ہوٹلوں، دوسری عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دے دینا، یا اگر غیر قانونی بن رہی ہیں تو ان سے صرف نظر کرنا۔ یعنی وہ جگہ جو قدرتی طور پر پانی کے لیے بنی تھیں، ہم نے وہاں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بروقت خطرے سے آگاہ کرنے والے نظام ہیں، ارلی وارننگ سسٹمز، جی، ان کا مؤثر نہ ہونا، یا بعض جگہوں پر تو سرے سے موجود ہی نہ ہونا۔ اور ان سب مسائل کی تہہ میں آپ دیکھیں اکثر بدعنوانی، اداروں کی نااہلی، یہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ جو تھوڑا بہت حفاظتی ڈھانچہ بنتا بھی ہے، وہ ناقص منصوبہ بندی یا مٹیریل کی وجہ سے کمزور ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیلاب تو شاید ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اس کا تباہی بن جانا یہ زیادہ تر ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ تحریر کا لب لباب آپ کہہ سکتی ہیں یہی ہے، اور یہاں ایک بڑا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ کیا؟ اس تجزیے کے مطابق اگر یہ انتظامی مسائل حل کر لیے جائیں، یعنی ڈیم بنے، دریا کنارے صاف ہوں،
وارننگ سسٹم ٹھیک کام کرے تو سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کو آدھے سے بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ آدھے سے بھی کم؟ واقعی؟ جی، یہ دعویٰ آپ دیکھیں براہ راست منصوبہ سازوں اور انتظامیہ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے۔ یہ بات تو یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جو تباہی، جو بے گھری، جو فصلوں کا نقصان ہم ہر سال دیکھتے ہیں، جی، اس کا ایک بڑا حصہ روکا جا سکتا تھا۔ یہ تو پوری صورتحال کو ایک بالکل مختلف زاویہ دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ نقصان کو کم کرنے کی ایک واضح نشاندہی ہے اور ذمہ داری کا تعین کرتی ہے۔ یہ محض قسمت کا لکھا نہیں ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تحریر اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے، جو شاید سب سے زیادہ غیر معمولی نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سیلاب کو صرف مصیبت نہیں بلکہ ایک موقع، ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہی تو اس تحریر کا سب سے دلچسپ اور آپ کہیں تو امید افزا پہلو ہے۔ دیکھیں، جس پانی کو ہم آفت سمجھ رہے ہیں، اگر اسے قابو کر لیا جائے مطلب ڈیم وغیرہ میں؟ جی، یعنی بڑے ڈیموں میں، بیراجوں میں، چھوٹے ریزروائرز میں ذخیرہ کر لیا جائے تو یہی پانی ہماری زراعت کے لیے زندگی بن سکتا ہے۔ اچھا۔ خشک سالی کے دوران یہ پانی ایک نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے سے زراعت کو فائدہ ہوگا، یہ تو منطقی بات لگتی ہے۔ جی، لیکن بات اس سے بھی گہری ہے۔ تحریر اسے پاکستان جیسے ممالک کے ایک اور بڑے چیلنج سے جوڑتی ہے۔ وہ کون سا چیلنج؟ زیر زمین پانی کی سطح کا خطرناک حد تک گرنا، گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن جسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو سیلاب کا لاکھوں ایکڑ فٹ پانی ہے جو سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے، اگر اسے مناسب انجینئرنگ کے ذریعے زمین میں واپس جذب کرنے کے یعنی ریچارج کرنے کے طریقے بنائے جائیں، اچھا، یا صحیح جگہوں پہ ذخیرہ کیا جائے تو یہ گرتی ہوئی آبی سطح کو سہارا دے سکتا ہے۔ یعنی ایک تیر سے دو شکار، سیلاب کی تباہی بھی کم ہو اور پانی کا ذخیرہ بھی بڑھے۔ بالکل، یہ زاویہ نظر پورے مسئلے کو الٹ دیتا ہے۔ یہ چیلنج کو ایک قیمتی وسیلے میں بدلنے کی بات ہے۔ اور تحریر اسے صرف پانی بچانے تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ قومی ترقی کے وسیع تر منظرنامے سے جوڑتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذخیرہ شدہ پانی سے نہ صرف زراعت میں انقلاب آ سکتا ہے، بلکہ سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ان بڑے منصوبوں کی تعمیر اور ان سے جڑی جو صنعتیں ہوں گی، ان سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ واہ! تو یہ سیلاب کو ایک قدرتی آفت سے ایک قابل استعمال قدرتی اثاثے میں تبدیل کرنے کا ویژن ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ اگر ایسا ہو سکے تو یہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن واپس آتے ہیں اس عذاب والے نظریے پر۔ جی، لوگ کیوں فوراً اسے عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں؟ اور تحریر کے مطابق اس سوچ کے نقصانات کیا ہیں؟ تحریر اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہر سیلاب یا قدرتی آفت کو فوراً عذاب قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام کی توجہ اصل ٹھوس وجوہات سے ہٹ جاتی ہے۔ اچھا۔ وہ انتظامی ناکامیاں، وہ منصوبہ بندی کی کمی، وہ کرپشن جن کا ہم نے ذکر کیا، جی وہ سب پسے پش چلی جاتی ہیں۔ لوگ اسے بس اوپر والے کا فیصلہ سمجھ لیتے ہیں یا اپنے اعمال کی سزا سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ اور جب لوگ سوال نہیں اٹھاتے تو پھر تبدیلی کا مطالبہ کون کرے گا؟ تحریر کہتی ہے کہ اس خاموشی کا فائدہ حکمران طبقے اور متعلقہ اداروں کو ہوتا ہے۔ وہ بھی اسے قدرت کا کام یا عذاب کہہ کر اپنی نااہلی اور کوتاہی پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور جواب دہی سے بچ جاتے ہیں۔ کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھئی اربوں روپے کے فلڈ پروٹیکشن منصوبوں کا کیا بنا، دریاؤں کے کنارے وہ جو قبضے تھے وہ کیوں ختم نہیں کرائے گئے، وارننگ بروقت کیوں نہیں دی گئی۔ تو یہ عذاب کا لیبل دراصل ذمہ داروں کو بچانے کا ایک آسان طریقہ بن جاتا ہے اور عملی اقدامات کی راہ میں رکاوٹ۔ بالکل، یہ احتساب کے پورے عمل کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ہر واقعہ محض تقدیر یا عذاب ہے تو پھر بہتر منصوبہ بندی کی بات کون کرے گا؟ صحیح۔ جدید انفراسٹرکچر کی بات، پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت، یہ سب کون محسوس کرے گا؟ تحریر یہ بھی اشارہ دیتی ہے کہ یہ رویہ شاید دین کی اصل روح کے بھی مطابق نہ ہو۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ دین تو غور و فکر پر زور دیتا ہے، تدبیر کرنے پر، اسباب اختیار کرنے پر، اپنی اصلاح پر،
صرف عذاب کہہ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا یہ تو عمل سے فرار ہے۔ تو پھر خلاصہ کیا ہے؟ تحریر کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں سیلاب کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ تحریر کا حتمی پیغام بہت واضح ہے۔ سیلاب کو عذاب سمجھ کر بے بسی کا شکار ہونے کے بجائے اسے ایک سنجیدہ وارننگ سمجھیں۔ وارننگ؟ کس بات کی وارننگ؟ یہ وارننگ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اب ایک حقیقت ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنی پالیسیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ ٹھیک۔ یہ وارننگ ہے کہ پانی جیسے قیمتی وسائل کو ذخیرہ کرنے کے لیے اب جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ یہ وارننگ ہے کہ دریاؤں اور قدرتی آبی گزرگاہوں کا احترام کرنا ہوگا، ان سے تجاوزات ختم کرنا ہوں گی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ ذمہ داری یہ کس کی ہے؟ صرف حکومت کی؟ نہیں، یہی تو اہم نقطہ ہے۔ یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی؟ جی، معاشرے کے ہر فرد کی، منصوبہ سازوں کی، انجینئرز کی اور عوام کی۔ یہ ہماری اپنی بقا کا سوال ہے، ہماری خوراک کی حفاظت کا، ہمارے پانی کے مستقبل کا، اور سب سے بڑھ کر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور خوشحال ماحول فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ تحریر ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلا رہی ہے کہ اگر ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا اور صرف عذاب کی گردان کرتے رہے تو یہ تباہی یہ ہر سال زیادہ شدت سے واپس آتی رہے گی۔ تو آج کی اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ یہ تحریر ہمیں سیلاب کے مسئلے کو کئی زاویوں سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی بالکل۔ محض عذاب کے لیبل سے ہٹ کر ماحولیاتی تبدیلیوں کی حقیقت کو سمجھنا، انتظامی نااہلی کے کردار کو پہچاننا، اور یہاں تک کہ اس چیلنج میں چھپے ممکنہ مواقع ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اصل بات ذمہ داری کے تعین اور عملی اقدامات کی ہے۔ جی ہاں، اور علم کا اصل مقصد بھی تو یہی ہے کہ اسے سمجھ کر عمل میں لایا جائے۔ صرف یہ جان لینا کافی نہیں کہ مسائل کیا ہیں۔ تحریر صرف مسائل گنوا نہیں رہی، بلکہ ایک متبادل سوچ اور حل کی طرف بھی رہنمائی کر رہی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کی بنیاد پر اجتماعی دانش اور ٹھوس عملی قدم اٹھائے جائیں۔ بالکل۔ چاہے وہ قومی سطح پر پانی ذخیرہ کرنے کے بڑے منصوبے ہوں، یا مقامی سطح پر دریاؤں کی گزرگاہوں کی بحالی کا کام ہو، یا پھر انفرادی سطح پر ماحولیاتی تحفظ کا شعور بیدار کرنا ہو۔ یہ واقعی اہم ہے، اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نقطہ ہے جو میں سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ دیکھیں، تحریر میں ڈیم بنانے، وارننگ سسٹم بہتر کرنے جیسے ٹھوس فوری اقدامات کا ذکر ہے۔ یہ بلا شبہ ناگزیر بہت ضروری ہیں۔ جی، لیکن کیا سیلاب جیسے پیچیدہ مسئلے کے پائیدار حل کے لیے ہمیں صرف انجینئرنگ اور انفراسٹرکچر سے بھی آگے جانے کی ضرورت نہیں؟ آپ کا مطلب ہے؟ کیا ہمیں اپنے اجتماعی رویوں پر، ترقی کی ہماری اپنی تعریف پر، شہروں اور دیہاتوں کی منصوبہ بندی کے بنیادی فلسفے پر اور فطرت کے ساتھ اپنے تعلق پر بھی گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید اس تحریر کے دائرے سے باہر ہو، لیکن اس کی روشنی میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سمت میں اشارہ کیا۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ پائیدار حل اکثر گہری سماجی اور رویوں کی تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ صرف کنکریٹ کے ڈھانچے کھڑے کرنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔